میری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں؟ امیدیں پسند آ رہی ہوں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تپتی دوپہر کا ٹھنڈا سایہ۔ اس وقت کون آ گیا؟ جولائی کی تپتی ہوئی دوپہر میں مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی کی آواز پر فاریہ نے ٹھنڈی ٹھار برآمدے سے باہر آتے ہوئے سوچا۔ نکلی دھوپ کی شدت سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ آنے والے نے مستق مزاجی سے بیلٹ پر ہاتھ رکھا۔ فاریہ بھاگتے ہوئے چھوٹا سا صحن عبور کرتی گیٹ تک آئی۔ فاریہ نے جلدی سے پوچھا، جی کون؟ حامد۔ باہر روب آواز میں یک لفظی تعارف کروایا گیا۔ نام سنتے ہی فاریہ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ پرجوش انداز میں سلام بھیجا۔ السلام علیکم بڑے ماموں جان، آپ یوں اچانک؟ جی بیٹا، کام کے سلسلے میں آنا ہوا۔ تم تو جانتی ہو اگر میں یہاں آئی جاؤں تو اپنے بچوں سے ملے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے بڑے ماموں اندر آئے۔ انہوں نے فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماموں کے لمس سے فاریہ کو ایسا لگا جیسے وہ تپتی دھوپ سے نکل کر کسی سایہ دار شجر کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ آپ یوں اچانک آ گئے، کم از کم ایک کال تو کر دیتے۔ اچانک ملنے والی خوشی نے فاریہ کو بوکھلا دیا تھا۔ ارے بھائی، کیا اتنی تیز دھوپ میں مجھے یہیں باہر کھڑا رکھنے کا ارادہ ہے؟ ویسے کیا یہ بن اطلاع آئی کی سزا ہے؟ ماموں کی بات سن کر فاریہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا اور انہیں اندر لے آئی۔ احمد میسج کہتا ہے، سارا دن اکیلے رہتے میں پاگل ہو رہی ہوں۔ ارے احمد کی ایسی کی تیسی جو اس نے میری فاریہ بیٹی کو ایسے کہا؟ ماموں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر میری بیٹی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دونوں ماموں بھانجی اندر برآمدے میں آئے۔ اندر روم کولر نے گرمی کی شدت کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ ماموں کولر کے آگے رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ فاریہ بھاگ کر فریج سے پانی کی بوتل لائی، ایک صاف گلاس اٹھایا اور ٹھنڈا پانی ڈال کر ماموں کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے اور گلاس تھام لیا۔ پانی پینے کے بعد کچھ سنبھلے تو بولے، تمہارے علاقے میں گلیاں بہت لمبی ہیں۔ ٹیکسی والے نے مین روڈ پر اتارا۔ ایک گلی چلتے ہی حال ہو گیا۔ ایک وقت میلوں پیدل چلتے تھے، مگر بڑھتی عمر اور شوگر نے اب یہ حال کر دیا ہے۔ لگتا ہے اب اڈیری عمر کے استقبال کو تیار کھڑی ہے اور جوانی الوداع کہہ چکی ہے۔ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، خصوصاً تمہاری مامی کو۔ بات کرتے کرتے ماموں پھر موضوع سے ہٹ گئے۔ اف ماموں، آپ بھی نہ۔ فاریہ مسکرا دی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ نانی، امی، مامی اور چھوٹے ماموں کی فیملی سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہیں بٹیا۔ اماں کا وہی جوڑوں کا مسئلہ ہے۔ کل ماہانہ چیک اپ کے لیے اسپتال گئے تھے، ادویات تبدیل کی ہیں، باقی سب خیریت ہے۔ آج ایک اچانک کام کے سلسلے میں آنا ہوا۔ گھر میں اماں اور تمہاری مامی کو تمہارے آنے کا نہیں بتایا۔ واپسی پر جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہارے ہاں آیا تو بتاؤ دونوں خواتین میرے ساتھ کیا کریں گی؟ دونوں خواتین کے تاثرات کا تصور کر کے دونوں ماموں اور بھانجی مسکرا اٹھے۔ وہ نالائق گدھا، میرا مطلب ہے آپ کے شوہر نظر نہیں آ رہے اس وقت؟ ماموں نے اپنے بھانجے یعنی احمد یعنی فاریہ کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ ماموں، آج کل گرمی کی وجہ سے احمد لنچ آفس میں کرتا ہے، چھٹی کے وقت گھر آتا ہے۔ اور سنا ماموں؟ کیا سنا ہو لڑکی؟ وقت دیکھو، یہ کہتے ہوئے ماموں نے اپنی گاڑی اس کے آگے کی۔ وقت دیکھیے، فاریہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ 20 منٹ میں آپ کا لنچ تیار ہوگا، آپ فریش ہو جائیں۔ قاسم صاحب کے چاروں بچے حامد، حمید اور فاطمہ میں حامد سب سے بڑے، حمید سب سے چھوٹے ہیں۔ آمنہ اور فاطمہ درمیان میں اوپر تلے کی تھیں۔ حامد اور آمنہ فاریہ کی امی کا بیاہ اپنے تائی کے گھر ہوا۔ فاطمہ اپنے ماموں کی بہو بنی، جبکہ حمید کا نصیب قاسم صاحب کے قریبی دوست افضل کی بیٹی سے جڑا تھا۔ سب بہن بھائی اپنے گھروں میں خوش تھے، آپس میں پیار و محبت تھا۔ حامد کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی تھی۔ آمنہ کی اکلوتی بیٹی فاریہ جب 10 سال کی تھی
تو آمنہ اس کے شوہر روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے تھے۔ روتی بلکتی فاریہ کو ماموں، مامی، پھپھی نے اپنی آغوش میں لے لیا اور اپنی ساری محبت اور شفقت اس پر ڈال دی۔ فاطمہ کے بڑے بیٹے احمد اور فاریہ کا بیاہ کر کے رشتوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ احمد کا ٹرانسفر ملتان والی برانچ میں ہوا تو فاریہ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ فریج کھولتے ہی فاریہ کی آنکھوں میں آنکھیں اندھیرا چھا گیا کہ اتنے دنوں سے چینی اور چاول ختم ہو چکے تھے اور وہ 4 دن سے گھر میں سبزی بھی پک رہی تھی۔ صدا کے لاپرواہ سست احمد نے آج کا کام کل پر ڈال رکھا تھا۔ دھلے دھلائے فریج میں آٹے کا گوندا ہوا پیالہ اور ایک آلودہ انڈا، 2-3 ٹماٹر، چند ہری مرچیں اور ایک کٹوری میں رات والی بھنڈی کا سالن رکھا تھا۔ فاریہ کا ارادہ آج بھنڈی سے شاہی کھانا بنانے کا تھا، مگر بڑے ماموں ارے بابا سوچا ساتھ والے خالہ پڑوسن کے بیٹے کو بھیج کر سودا منگوا لیں، مگر اس وقت باہر کھو کا عالم ہے، گلیوں میں سناٹا ہے، سب اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ سودا منگوا بھی لیں تو بڑے ماموں کے 20 منٹ، بڑے ماموں ہمیشہ وقت پر کھانا کھاتے ہیں، گھڑی کی سوئی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ پہلے ماں نے پلوٹی کے بیٹے کی عادت پختہ کی، بعد میں سادہ اور مخلص شریک حیات نے وقت کی پابندی مزید بڑھا دی۔ خاندان کے بچے کو معلوم ہے کہ اگر بڑے ماموں گھڑی کی طرف اشارہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ اب تو شوگر کے مریض بھی بن گئے ہیں، اس لیے کھانے میں تاخیر بالکل قبول نہیں، چاہے سامان لاڈلی فاریہ ہی کیوں نہ ہو۔ 22 منٹ بعد فاریہ نے ڈش بڑے ماموں کے سامنے رکھی، صرف 2 منٹ لیٹ ہوئی۔ بعض ماموں نے بسم اللہ پڑھ کر رومال ہٹائے تو نرم گرم روٹیاں، ایک کٹوری میں بھنڈی کا سالن، دوسری کٹوری میں انڈے آلو کا سالن اور ساتھ ہی ٹماٹر کی چٹنی رکھی تھی۔ فاریہ خواتین کی ہیروئن تھوڑی تھی جو چند منٹوں میں مشکل ناموں والی انویرا اقسام کی ڈشیں تیار کر سکتی تھی۔ فریج خالی کیوں نہ ہو، آہا میری پسندیدہ ٹماٹر کی چٹنی بھی موجود ہے، مزہ آ گیا، جیتی رہو میری بیٹی۔ فاریہ نے احمد کی سستی بتاتے ہوئے اپنے نمبر بڑھانے چاہے۔ ماموں کو معلوم تو ہے کہ احمد کتنا لاپرواہ ہے، اس کے لازمی کان کھینچنا پڑے گا۔ ماموں رغبت سے کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ کے ماموں نے شکر ادا کیا، آج تم نے میری جنت مکانی بہن کی طرح بلا وجہ تکلف نہیں کیا۔ جب میں نیا دلہن یعنی داماد اپنی سسرال جاتا تمہاری جنت مکانی ماں جو میری طرح سسرال میں نئی نویلی بہو تھی، سسرال میں اپنے سکراہے پن کی وجہ بتانے کے لیے انواع اقسام کے کھانے میں ہمارے لوازمات تیار کرتی تھی، چاہے بھوک کے مارے میرا دم ہی کیوں نہ نکل جائے۔ فاریہ میری بے بسی کا اندازہ کرو، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ معاملہ میری بہن کے سسرال کا تھا۔ ہائے یہ دو ہرے رشتے بڑا مرواتے ہیں۔ حامد ماموں گزرے وقت اور اپنی مرحومہ بہن کو یاد کر کے مسکرائے۔ اپنی ماں کا ذکر سن کر فاریہ عابدہ ہو گئی۔ ہاں بھائی نکمی لڑکی، آج کے شاہی لنچ سے تو تم نے کیا سبق سیکھا؟ خاتون خانہ گھر میں جو کچھ رکھا ہوا ہے سوچ بوجھ سے پکا کر طریقے اور سلیقے سے پیش کر دے، نہ کہ مختلف کھانے پکا کر دسترخوان بھر دے اور اتنی دیر سے پیش کرے کہ شوگر کے مریضوں کو ڈبل انسولین لگوانی پڑے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم ہمیشہ مجھے ٹماٹر کی چٹنی کھلاؤ، اگلی دفعہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چکن بریانی کھاؤں گا۔ ماموں نے مان سے فاریہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی مسکرا دی۔ یہ تھی بہترین کہانی، آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں میں ایسی بہترین کہانی کو شیئر ہو سکے اور لوگ اس کو انجوائے کر سکیں۔